Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله اور جس چیز میں تم اختلاف کرتے ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے واللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے جوڑے بنائے اور چوپائے کے بھی جوڑے بنائے، وہ اسی طرح تم کو اس میں بکھیر دیتا ہے، اس کے مثل کچھ بھی نہیں ہے، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ اسی کے پاس آسمان و زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہتا رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اس بات کا ذکر تھا کہ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو ولی بناتے ہیں تو اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، سب اس کے نگاہوں کے سامنے ہیں، اور نبی کو خطاب ہوا کہ آپ ان کے ذمہ دار یا آپ ان کے وکیل نہیں ہیں۔ اللہ عربی زبان میں قرآن وحی کرتا ہے اپنے نبی کی طرف تاکہ وہ ام القریٰ کو ڈرائیں، یعنی مکے میں جو لوگ ہیں ان کو ڈرائیں، مکے کے جو آس پاس ہیں ان کو ڈرائیں، اور اسی طرح قیامت کے دن سے بھی لوگوں کو ڈرائیں جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب جو مانے گا وہ فریق جنت میں، اور جو نہیں مانے گا وہ فریق جہنم میں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر وہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، لیکن یہ مصلحت کے خلاف تھا، لہذا اس نے اپنی رحمت سے جسے چاہا اپنے رحمت میں ڈھانپ لیا، اپنے فضل میں ڈھانپ لیا، اور ظالم کے لیے کوئی والی اور مددگار نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے بہت سے معبود اور ولی بنا لیے ہیں، تو اللہ نے بتا دیا کہ کوئی اور ولی نہیں بلکہ اللہ ہی ولی ہے، اور وہی مردے کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب آگے اس بات کا ذکر ہے کہ اگر آپ کے درمیان کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، عقائد میں ہو، احکامات میں ہو، عبادات میں ہو، معاملات میں ہو، جس چیز میں اختلاف ہو جائے وہ اختلاف آپ خود سے حل کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اس اختلاف کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ کہیں پر یوں بھی فرمایا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تمہارے درمیان آپس میں کوئی نزاع ہو جائے، کوئی ٹکراؤ ہو جائے، تو فوراً جو ہے اللہ کی طرف پلٹ جاؤ، پھر اللہ رب العزت کے حکم کو مان لو۔ وہی بات یہاں پر دوسرے الفاظ میں کہی گئی ہے کہ جس چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو تو اس کا فیصلہ اللہ کے اوپر چھوڑ دو۔ اب اللہ رب العزت اپنے قرآن کے ذریعے اور اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعے وہ فیصلہ تمہارے درمیان کرا دے گا کہ کیا صحیح اور کیا غلط۔ جب تک آقا نامدار حبیب کبریہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان موجود تھے، آپ خود فیصلہ فرمایا کرتے تھے، اب آپ کے بعد آپ کا فرمان
دنیا میں موجود ہے، قرآن دنیا میں موجود ہے، اس کے ذریعے تا قیامت فیصلہ ہوتا رہے گا۔ جب یہ اس کے ذریعے تا قیامت فیصلہ ہوگا تو اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ قیامت تک اگر باقی رہنے والی کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، اور قیامت تک رہنمائی کرنے والی اگر کوئی کتاب ہے جو ہر زمانے میں رہنمائی کرے گی تو وہ یہی کتاب ہے۔ بعض چیزوں سے اس کے بارے میں اشارہ دے دیا جاتا ہے کہ کتنا آسان ہے معاملے کو سمجھنا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سواری پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھو، یعنی سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دعا سکھائی تو یہ جو دعا جو سکھائی ہے، یہ دعا اس وقت سکھائی تھی جب صرف گھوڑے کی سواری تھی، خچر کی سواری تھی، گدھے کی سواری تھی، اونٹ کی سواری تھی، انہی کی سواری ہوتی تھی، بقیہ کوئی اور سواری نہیں تھی۔ بعد میں بیل گاڑی وجود میں آئی، تانگا وجود میں آیا، پھر اس کے بعد سائیکل وجود میں آئی، پھر دیگر ہوتے ہوتے آج ہمارے پاس بڑی سی بڑی اعلیٰ قسم کی سواریاں موجود ہیں، لمبی لمبی ٹرینیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ سب کے سب کیا ہے؟ سواری۔ اور قیامت تک جو بھی سواری وجود میں آتی رہے گی سب کی دعا یہی ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ جب کشتی پر سوار ہو تو یہ دعا پڑھو۔ تو کشتی کا مطلب جو چیز خشکی پر نہ چلے، پانی پر چلے، پانی میں تیرے یا ہوا میں تیرے، دونوں کے، پانی میں تیرے یا یعنی تیرنے والی جو سواری ہے اس پر جب ہم سوار ہوں گے اس کی دعا سکھا دی گئی، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ تو اب آدمی اگر کشتی پر سوار ہوتا ہے، ندی کے اندر، تالاب کے اندر تو بھی، بڑے پوکھر کے اندر، جھیل کے اندر تو بھی، اگر وہ دریا میں جاتا ہے تو بھی، سمندر میں جاتا ہے تو بھی، جب بھی وہ کشتی پر سوار ہوگا، شپ پر سوار ہوگا، جہاز پر سوار ہوگا، یا یہ کہ پنڈبی پر وہ سوار ہوگا، یا اس طرح کی جب بڑے بڑے شپ ہیں ان پر جب وہ سوار ہوگا تو بسم اللہ مجریہا و مرساہا ہی پڑے گا۔ جب آدمی ہوا میں تیرنے والی سواری پر سوار ہوگا تو چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز ہو، چاہے وہ ایئر کرافٹ ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں لڑاکو جہاز ہو، یا جو بھی ہو، یہ سب کے سب ہوا میں تیرنے والی سواریاں ہیں تو وہ بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ جب تم کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو۔ تو کھانے والی چیز جتنی بھی ہوں گی سب کے لیے دعا ہے۔ کھانے کے بعد اب یہ دعا پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھا دیا۔ تو یہ مختلف اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں بھی سکھائیں وہ کیا ہے کہ تا قیامت وہ چیز ہمارے کام آتی رہے گی۔ اسی طرح ہر شعبے میں، ہر مقام پر آپ جب جائیں گے تو قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے۔ ہر جگہ آپ کو قرآن حدیث کی رہنمائی آپ کو ملتی رہے گی۔ تو فرمایا کہ اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرو تو فوراً اس کا حکم اللہ کے حوالے کر دو، اس کا فیصلہ اللہ کے حوالے کر دو، اور اللہ اپنے قرآن اور حدیث کے ذریعے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے ذریعے تمہارے درمیان فیصلہ کرتا رہے گا۔ یہ اللہ میرا رب ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی کے تب پلٹ کا جواب۔ اب اس کے بعد آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کے بنانے کا ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے پہل آسمان اور زمین بنایا، رہنے کے قابل بنایا، اس میں ساری چیزیں، سارے ذخائر رکھے، سارے معدنیات رکھے۔ جب سب کچھ ہو گیا اور رہنے کے قابل یہ زمین ہو گئی، آسمان رہنے کے قابل ہو گیا، تو اللہ رب العزت نے وہاں کی مخلوق وہاں کے اعتبار سے اور یہاں کی مخلوق یہاں کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی۔ آسمانوں پر رہنے والے جو ہیں ان کو کھانے کی، پینے کی، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اللہ کے نور سے پیدا ہوئے، ہمیشہ ویسے وہ زندہ رہیں گے بن کھائے پیے، اللہ نے ان کو ویسے ہی پیدا کر دیا۔ اور جو یہاں پر ہیں، جو مٹی سے جن کو اللہ نے پیدا کیا، تو اللہ رب العزت نے ان کی روزی مٹی میں رکھ دی، پانی کے ذریعے پیدا کیا۔ ایک جگہ آیت میں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز، ہر زندہ چیز کہہ لیجئے، اس نے پانی سے پیدا کیا ہے۔
والذی خلق من الماء کل شیء حی، وہی اللہ ہے جس نے ہر زندہ چیز پانی سے پیدا کی۔ تو تمام مخلوقات، تمام معدنیات، یہاں تک کہ جو آج سائنس ثابت کرتی ہے کہ پیڑ پودوں میں بھی جان ہے، فلاں میں جان ہے، تو یہ بھی اگر جان ہے تو یہ بھی پانی سے پیدا ہو رہے ہیں، اسی مٹی سے اگ رہے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز کو اس نے مٹی سے اور پانی سے پیدا کر دیا۔ جب پیدا کر دیا تو روزی بھی اسی اعتبار سے اس نے یہاں پر رکھ دی۔ تو اس نے آسمان و زمین بنائے۔ آسمان و زمین جب اس نے بنائی تو اس وقت کوئی تصور بھی نہیں تھا کہ کیا چیز بنائے گا اللہ رب العزت۔ اس کا معاملہ ہے کہ اس نے حکم دیا، آسمان بھی بن گیا اور زمین بھی بن گئی، اور اس کے بعد وجود میں آ گئے، اور تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے حکم دیا، ستارے اور سیارے سب وجود میں آتے چلے گئے۔ پھر فرمایا کہ اس نے تمہارے لیے جوڑے تمہیں میں سے بتائے، یعنی جوڑا کہیں الگ سے نہیں پیدا کیا۔ ایک تو یہ کہ اللہ رب العزت نے جنس جو ہے جنڈر اسی سے جوڑا بنایا، کہ مردوں کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے انسانوں میں سے بنایا، یعنی عورتیں بنائی، گھوڑوں کے لیے گھوڑوں میں سے، بیلوں کے لیے بیلوں میں سے گائے وغیرہ وغیرہ، ہر ایک قبیل جو ہے جتنی بھی جنس موجود ہے مخلوق کی، انہی میں سے اللہ رب العزت نے جوڑے بنائے۔ یہ تمام مخلوقات جو موجود ہیں ہماری دنیا میں، جو سانس لے رہی ہیں دنیا میں، سب کے جوڑوں کا ذکر اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ ہر ایک جاندار کا جوڑا اللہ رب العزت نے اسی میں سے بنایا ہے، الگ سے نہیں بنایا۔ پھر فرمایا کہ جانور کے بھی جوڑے بنائے، اور وہ تمہیں اس میں پھیلا دے رہا ہے۔ پہلی آیت سورہ نساء کی ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اللہ سے ڈرو اے لوگو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا اور اس نے تمہارے لیے جوڑا بنایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس نے مرد اور عورتوں کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ جہاں میں نے فرمایا کہ یذرؤکم فی، اور وہ تم کو اسی جوڑے کے ذریعے وہ تمہاری نسل در نسل بڑھاتا اور پھیلاتا چلا جا رہا ہے۔ آج حکومتیں پابندیاں لگا رہی ہیں، بندشیں لگا رہی ہیں۔ یہ حکومت سمجھے کہ وہ بندش کیوں لگا رہی ہے؟ کیا وہ پیدا ہوا ہے کیا بندش کی وجہ سے پیدا ہوا ہے؟ جو پابندیاں لگا رہا ہے وہ خود ذرا غور کرے کہ اگر بندش لگائی ہوئی ہوتی تو کیا وہ پیدا ہو پاتا؟ آج وہ خود پیدائش پر بندش لگا رہا ہے کہ ہم آگے نہیں پیدا ہونے دیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تو جتنا چاہے گا، جتنے لوگوں کو اس نے فیصلہ کر رکھا ہے کہ پیدا کرنے کا، تو تا قیامت پیدا ہوتے رہیں گے۔ تمہاری بندشوں سے اللہ کے رب العزت کی تخلیق میں اور اس کی قدرت میں کوئی فرق نہیں آنے والا۔ جب موسیٰ نے ہزاروں قتل کرا نعوذ باللہ، جب فرعون نے ہزاروں قتل کرا دیے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش میں، کہ جب اس کو نجومیوں نے بتا دیا کہ ایک موسیٰ پیدا ہونے والا ہے، ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت و تاج کو الٹ دے گا، اور وہ بنی اسرائیل میں سے ہوتا، تو جب اس نے معلوم کرنے کے بعد حکم دیا تو ہزاروں قتل ہو گئے۔ ہر سال بچے قتل کر دیے جاتے تھے، طاق میں بیٹھے ہوتے تھے ان کے فوجی، جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں گھر میں بچہ پیدا ہوا فوراً قتل کر دو۔ لیکن اللہ رب العزت نے وہ وسیلے، وہ ذرائع بنائے کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور پیدا ہی نہیں بلکہ پلے بڑھے، اور اسی کے گھر میں پلے بڑھے۔ جس نے حکم لگایا تھا کہ ہم پیدا نہیں ہونے دیں گے، مار ڈالیں گے، اللہ نے اسی سے پرورش کروائی، اور پھر اسی کا تختہ پلٹ ہوا۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو آج بندشیں لگانے والے خود کیا بولتے ہیں کہ تنہائی کی زندگی، تفرد کی زندگی بسر کر لیں، وہ غیر شادی شدہ رہ کر زندگی بسر کر لیں، تو ان کے مقدر میں نہیں ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں اولاد لکھے ہوئے ہیں، ان کا اولاد مل کر رہے گی۔ تو فرمایا کہ تمہیں پھیلا رہا ہے پورے کائنات میں، اور اس کے مثل کوئی نہیں، اللہ کے مثل کوئی نہیں ہے۔ جو بھی اگر کسی بھی چیز کو اگر وہ مشابہ قرار دے دے کہ یہ اللہ کے مثل ہے، یہ اللہ کی طرح ہے، چاہے وہ جاندار ہو، چاہے وہ بے جان چیز ہو، چاہے وہ مورتیوں اور مجسموں سے تعلق رکھتے ہوں، پیڑ پودوں سے، نہروں اور دریاؤں سے تعلق رکھتی ہو چیزیں، یا جس چیز سے بھی تعلق رکھتی ہو، اگر اس کو اللہ کے مشابہ قرار دے دیا تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے شرک کر دیا، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اس کے مثل کوئی نہیں۔
جو لوگ تمام دیوی دیوتاؤں کو پوجتے ہیں ان کا اصل دھرم جو سناتن دھرم کہلاتا ہے، اس سناتن دھرم میں آدمی جو ہے معبود جو موجود ہیں سامنے ان کی عبادت سے وہ دھرم کی شروعات اور آغاز کرتا ہے، اور پھر وہ تپسیا کرتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، ریاضت کرتے ہوئے، محنت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جب آخر میں پہنچتا ہے تو کہتا ہے کہ اب کوئی آکار ایشور کا نہیں ہے۔ یعنی اتنی محنت کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہا ہے لاسٹ میں کہ اب ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے۔ میرے اللہ کے بندو، وہی چیز پہلے تسلیم کر لو۔ کیوں اتنے دن ان خرافات میں پڑے رہے، ان کے معبودیت میں لگے رہے کہ یہ معبود ہیں، یہ ایسے ہیں، ویسے ہیں، اور اس کے بعد جب کسی مقام پر تم پہنچ گئے تو وہاں پر کہنے لگے کہ اب اس کا کوئی آکار، وہی چیز پہلے دن اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی نہیں ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ وہ پیدا ہوا ہے نہ اس سے کوئی پیدا ہوا ہے نہ اس کے برابر کوئی ہے۔ یہی چیز پہلے دن مان لو تو تم اللہ کے بندے، خالص بندے، مومن اور مخلص بندے ہو جاؤ گے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ سناتن دھرم میں جو سب سے بڑا ہوگا بس وہی کہے گا کہ ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے، باقی سب کو آکار کی اور شکلوں کی پوجا کروائے گا، خود جو ہے اس کی پوجا کرے گا جس کا آکار، جس کی شکل صورت نہیں ہے، اور بقیہ جتنے نیچے اس کے ماتحت ہیں سب سے اپنی پوجا کروائے گا، اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ دوسرے جو مجسم شکل میں، شکل صورت میں چیزیں موجود ہوں گی ان کی پوجا کروائے گا۔ آخر میں جب ان کو وہ کیا بولتے ہیں، جب اپنے جانشینی دے گا تو وہ کہہ دے گا ایک کو کہ دیکھو آکار نہیں ہے، اب تم یہی اسی پر جم جانا، وہ اسی پر پھر جم جاتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے تمام انسانوں کو سکھا دیا کہ اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس کا کوئی آکار نہیں ہے، بس اس کو بلا آکار کے مان لو، وہ نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، نور کی کوئی شکل نہیں ہوا کرتی، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان و زمین کی تمام کنجیاں اس کے پاس ہیں، کنجیاں کہہ لیجئے، خزانہ کہہ لیجئے، قبضہ قدرت کہہ لیجئے، سب کچھ اسی کے قدرت میں ہے، اس کے حکم کے بغیر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ بارش ہوگی اس کے حکم سے۔ آج پوری دنیا، آج پورا ہندوستان بلبلا رہا ہے، پورا ہندوستان ہمارا بلبلا رہا ہے۔ جہاں بارش ہو رہی ہے اتنی بارش ہے کہ پورا ڈوب گیا ہے، پورا ڈوب گیا۔ وہ اگر کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو کھیتی نہیں کر سکتے، کیوں؟ کیونکہ پانی پورا بھرا بھرا ہے، اور جہاں بارش نہیں ہو رہی وہاں پر سوکھا ایسا پڑا ہوا ہے کہ وہ کھیتی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی نہیں کھیتی کر پا رہے۔ جہاں بارش ہو رہی وہ بھی کھیتی نہیں کر پا رہے، جہاں نہیں ہو رہی وہ بھی نہیں کر پا رہے، ترس رہے ہیں۔ اللہ کا حکم ہے، وہ جیسے چاہتا ہے وہ فیصلہ فرماتا ہے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے، یہ اس کے ہاتھ میں۔ لوگ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، دوسروں کی دہائی دیتے رہیں، لیکن حقیقت یہ ہے مانسون اور یہ جو موسمیات محکمے کے سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں وہ لاکھ پیشن گوئیاں کرتے رہیں، لاکھ لوگوں کو بتاتے رہیں کہ اب مانسون وہاں سے چل چکا ہے، اب وہ بہت جلد پہنچنے والا ہے، اتر پردیش کے دکن علاقے میں بارش ہوگی، اب مشرق علاقے میں بارش ہوگی، اب فلاں وقت سے بہت تیز آندھی آنے والی ہے۔ معلوم ہے وقت بھی گزر جاتا ہے اور سب کچھ گزر جاتا ہے، نہ آندھی آتی ہے نہ بارش آتی۔ تمہاری صرف پیشن گوئی ہے، ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ابھی پرسوں کا ایک واقعہ ہے کہ ایک پوسٹ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ سب چلتا ہے نا، تو ایک پوسٹ ہمارے پاس آئی کہ ایک صاحب جو ہے بادل کو رسی سے باندھ کے کھینچ رہے ہیں کہ اے بادل تو میرے پاس آ، اے بادل تو میرے پاس آ، یعنی برف۔ ذرا غور کرو کہ جن قوموں نے قوم لوط نے جب بادل کو دیکھا تو بڑے خوش ہوئے تھے کہ یہ بارش کا بارہ عدل ہے، اور ناچنے لگے، گانے لگے۔ جب اس سے آگ برسنے لگی اور پتھر جب برسنے لگے تب وہ سب کے سب کیا ہو گئے؟ ہلاک ہو گئے۔ بادلوں کو بلا رہے تھے، آؤ۔ بادل ایسے نہیں آتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مکمل طور پر زکوٰۃ دو، بارش ہو کے رہے گی، بارش ہو کے رہے گی، مکمل طور پر زکوٰۃ دو، بارش ہو کر رہے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ بارش ہو رہی ہے مومنوں کی وجہ سے، یہ یاد رکھیے گا۔ بارش ہو رہی ہے دیگر جو تمام مخلوقات ہیں یعنی چوپائے، ان کی وجہ سے، ورنہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ کی یہ دیگر مخلوقات نہ ہوتی تو اللہ تم کو پانی کا ایک قطرہ بھی نہ دیتا تمہارے گناہوں کی پاداش میں۔
جب ہم اللہ کے حقوق کی ادائیگی کریں گے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے بن جائیں گے، صحیح معنوں میں جیسے ادا کی جاتی ہے، تمام حقداروں تک حق پہنچنے لگے گا، تو بادل کی اوقات نہیں کہ وہ رک جائے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ جب میرا بندہ میرا حق ادا کرے گا اور میرے بندوں کے حقوق ان تک پہنچا دے گا، تو تیرے پاس جو چیز آنے والی ہے اللہ کی طرف سے وہ فیصلہ ہو کر رہے گا۔ تم نے اس پہ لکھ دیا زکوٰۃ دو بارش ہوگی، زکوٰۃ نہیں دو گے بارش نہیں ہوگی، سمجھے نا؟ نہیں، یعنی زکوٰۃ دو گے بارش ہوگی، زکوٰۃ نہیں دو گے بارش نہیں ہوگی، زکوٰۃ کم کر دو گے بارش کم ہو جائے گی، قحط سالی عام ہو جائے گی۔ یہ اللہ نے زکوٰۃ پر گویا کہ منحصر کر دیا کہ صحیح معنوں میں اگر ہم زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں۔ ہم تو ایسے ایسے لوگوں کو سنتے ہیں جو کروڑوں کے مالک ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، اور یہ بھی نہیں کہ وہ کیا بتائیں کہ کہیں پریشان ہے، سفر میں ہے یا کہیں پر اپنے وطن میں موجود ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہم جانتے ہیں، وطن میں موجود ہیں، کروڑوں کے مالک ہیں، بڑی اعلیٰ قسم کی قیمتی گاڑیوں پر چلنے والے ہیں، پھر اس کے بعد پوچھتے ہیں مولانا صاحب ہم تھوڑا سا مقروض ہیں، کیا ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ جو زکوٰۃ دینے لائق ہے وہ پوچھ رہا ہے کہ ہم زکوٰۃ لے سکتے ہیں؟ ہم جب اس پر آ جائیں گے تو یقینی طور پر بارش کیا ہوگی؟ بند ہو جائے گی، کیونکہ جو دینے والا ہے وہ تو لالچ میں لینے والا بن گیا، اور جب آپ کے اندر حرص پیدا ہو گئی کہ غریبوں کا حق اب آپ مارنے لگے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس اتنی وسعت ہے کہ آپ کما کر وہ زکوٰۃ اپنے کیا بولتے ہیں قرض ادا کر سکتے ہیں، تو آپ کے لیے مانگنا جائز نہیں ہے، لینا جائز نہیں ہے۔ ہاں وسائل نہ ہو، مثال کے طور پر آپ بڑی دکان کے مالک ہیں اور آپ کے پاس بہت مال ہے، لیکن آپ کی دکان کیا ہو جائے، جل کر راکھ ہو جائے، آپ کا بینک بیلنس تھا، حکومت نے اسے سیز کر دیا، اب آپ کیا ہیں، لاکھ بڑے کروڑ پتی تھے، ارب پتی تھے، لیکن آج کے وقت میں آپ کیا ہے، روڈ پر کھڑے ہو چکے، آپ کے لیے جائز ہے، اب آپ کے لیے جائز ہے، لیکن ساری سہولیات آپ کے پاس موجود ہوں، پھر آپ اپنے جو آج حکومتی سطح پر جو ایک کھیل چلتا ہے کہ اگر آپ حکومت سے قرضہ نہ لیں اور بڑے سے بڑا کاروبار کرنا شروع کر دیں تو حکومت کیا کرتی ہے کہ آپ کے پاس یہ ٹیکس ہے، وہ ٹیکس ہے، فلاں ٹیکس ہے، دھماکہ ٹیکس وہ لگا دیتی ہے۔ جب وہ ٹیکس لگا دیتی ہے تو آپ پریشان ہوتے ہیں، میرے اوپر اتنا ٹیکس لگ گیا، ہم کہاں سے ادا کریں گے؟ تو وہی بینک والے آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ ایسے کیجئے، آپ کے پاس 50 لاکھ کا مال ہے دکان میں اور آپ کما رہے ہیں، تو ایک کام کیجئے، آپ 25 لاکھ 30 لاکھ روپے قرضہ لے لیجئے، آپ 40 لاکھ روپے قرضہ لے لیجئے، حکومت کو دکھا دیجئے کہ ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے، اور اس کو اٹھا کے فلاں اس میں رکھ دیجئے، وہاں سے آپ کو جو ہے سود ملتا رہے گا، آپ یہاں پر بیاج ادا کرتے رہیے اور مقروض کے مقروض رہیں گے، آپ کا کاروبار چلتا رہے گا، حکومت آپ کو تمام سہولیات دیتی چلی جائے گی۔ تو ہم اس جھمیلے میں پھنس جاتے ہیں، تو نتیجے کے طور پر کیا ہوتا ہے، وہ لالچ آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کہیں سے آ جائے تو ہم ادا کرتے ہیں۔ غلط، بالکل غلط۔ زکوٰۃ دینے والے ہیں تو زکوٰۃ دینے والے بنے، 1 روپے بھی اگر ہمارے اوپر زکوٰۃ ہے تو وہ دینے والے ہم بنے، حق والوں تک حق پہنچا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں، ان کے زمانے میں لوگوں نے اتنی کیا بولتے ہیں کہ زکوٰۃ دی ہے کہ لینے والا کوئی نہیں تھا، یعنی ہر غریب مالدار ہو گیا تھا، ہر غریب مالدار ہو گیا تھا، جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ کل میں نے وہاں تک زکوٰۃ پہنچا دی تھی، لاؤ اس سال بھی ہم اس کے پاس پہنچا دیں، 2 سال کے اندر 1 سال کے بعد جب اس کے پاس پہنچے تو کہہ رہا بھائی صاحب زکوٰۃ کا پیسہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، یہ کسی اور تک پہنچا دیجیے، یہ کسی اور بندے تک پہنچا دیجیے، ہم بھی لیے پھر رہے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ یہ سارے غلے تمام لوگوں میں تقسیم کر دو، جہاں جہاں مخلوقات اللہ کی پھیلی وہاں پر کر دو، جنگلوں میں جا کے پھیلا دو، اللہ کے کوئی مخلوق بھوکی نہ رہے، یہاں تک کہ پہاڑوں پر جا کے بکھیر دو تاکہ پہاڑوں پر پرندے جو چگتے ہیں وہ بھی بھوکے نہ رہیں۔ اتنا غلہ تھا صرف زکوٰۃ دینے کی وجہ سے۔ جب زکوٰۃ دینے والے لوگ موجود تھے تو خلیفہ مامون رشید یا ہارون رشید کا واقعہ ہے کہ اس نے اتنی دور تک اسلامی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، یعنی یہ کہہ لیجیے تقریباً 23 لاکھ 24 لاکھ مربع کلومیٹر میں حکومت پھیلی ہوئی تھی۔ اتنی بڑی حکومت کا بادشاہ جو ہے وہ بادل کو دیکھ کے کہتا امطری حیث شئت یأتی الی خراجک، اے بادل تو جہاں جی چاہے وہاں جا کے برس، تیری پیداوار میرے پاس آئے گی۔
اتنی بڑی حکومت تھی مسلمانوں کی خلیفہ ہارون رشید کی کہ بغداد میں بیٹھ کر کہا اے بادل جہاں جی چاہے وہاں برس، تیرا ٹیکس، تیرا خراج، تیری پیداوار وہ میرے پاس آئے گی۔ یعنی آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جہاں پر بھی آدمی جائے، دور دور تک آدمی چلا جائے، وہ کیا ہوا پیداوار ہو رہی ہے، بھائی ہماری پیداوار کا اتنا حصہ دارالخلافت پہنچنا ہے، کیونکہ حکومت کا وہ ہے کہ بھائی یہ ٹیکس آپ کے اوپر ہے، یہ صحیح معنوں میں وہاں پر پہنچائیے۔ لوگ اس کو ادا کرتے تھے، تو وہ کہا، اس نے خوشی میں کہا کہ جہاں جی چاہ جا کے برس، تیرا خراج میرے پاس آئے گا۔ اور آج ہم رسی سے کھینچ رہے ہیں، برس، ایسے نہیں برستا ہے، اس سے برستا ہے۔ تو زمین آسمان کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ اب زمین آسمان کی کنجیاں کیا ہیں؟ علم غیب اس کے پاس ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کو کب پیدا کرے گا، کب کس کو موت دے گا، کتنی اس کو روزی دے گا، وغیرہ وغیرہ ساری چیزیں جو ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں، جس کو جتنا چاہے گا وہ روزی دے گا۔ ہمارے محنت سے، ہماری تعلیم سے، ہمارے ذہن سے، ہمارے تمام قسم کے کہہ لیجئے کہ جو اللہ رب العزت نے صلاحیتیں ہمیں عطا کی ہیں، ان کے ذریعے ہم یہ سوچیں کہ ہم کو رزق مل جائے گا، اس سے رزق نہیں ملتا ہے، رزق مقدر سے، رزق مقدر سے ملتا ہے۔ کتنے پاگل ایسے ہیں کہ ان کے ماں باپ اتنے کروڑ پتی ارب پتی تھے کہ مرنے کے بعد پاگل کو چھوڑ کے چلے گئے، آج وہ ارب پتی ہے اور اس کو کچھ نہیں ہوش کہ ہماری زمین، ہماری ملکیت کہاں ہے، کتنی پراپرٹی ہے، دوسرے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، وہ اپنے اس میں مست ہے وہ کروڑ پتی ارب پتی۔ اور کتنے ایسے کیا بولتے ہیں کہ ذہین لوگ، کتنے ایسے ذہین لوگ، باصلاحیت لوگ، بڑی بڑی ڈگری کے ہولڈر لوگ وہ موجود ہیں، وہ دھکے کھا رہے ہیں، بلکہ آج ہماری حکومت دھکے کھلا رہی ہے، اس لائق بنا رہی ہے کہ تم کسی لائق نہیں رہو گے، صرف ڈگری حاصل کرو گے اور پکوڑے بناؤ گے۔ تو جس کو چاہتا اللہ رزق ماپ کر، یعنی محدود کر کے دیتا ہے، جس کے لیے چاہتا کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہتا تنگ کر دیتا ہے، وہ ہر چیز جاننے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے قدرت میں اور اپنے سایہ عاطفت میں رکھے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو نواز دے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد